بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. چلو آ گیا اور آ گیا وہ چھوڑ دو جانا مت چھوڑ دو. آپ ہے بیٹا تھوڑا پیچھے ہوا, آپ تھوڑے پیچھے ہو. سورہ صاد کی یہ چند آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ سے تعلق کی کیفیت کو بیان کیا. چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ, اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا. حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی ہے جن کو زبور عطا کی گئی تھی. وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا, اور فرمایا آگے نعم العبد, کہ یہ بہت پیارا بندہ ہے. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ نعم العبد, بہت پیارا بندہ ہے. ہمارے اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ ایک نمبر آدمی ہے. ہم یہ بولتے ہیں نا, ارے ایک نمبر, اس کی بات ہی الگ ہے. تو اللہ نے فرمایا نعم العبد انہ اواب. کیوں نعم العبد کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے بہت زیادہ عاجزی کرنے والے ہیں, اللہ کے سامنے بہت گڑ گڑانے والے ہیں, اللہ کے سامنے خوب رونے والے ہیں. چنانچہ ایک واقعے کی طرف پھر اللہ نے اشارہ فرمایا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد. ایک مرتبہ ایسا ہوا, وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ ان کے سامنے شام کے وقت میں عمدہ قسم کے گھوڑے پیش کیے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور سلطنت بہت بڑی تھی اور بہت مال تھا, بہت مال تھا ان کے پاس. ہاں آج کے دور میں تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. جتنے بھی بڑے بڑے ہیں نا دنیا والے, ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا, اتنا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. چنانچہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کا مظاہرہ کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے ان کو. اور وہ گھوڑے کاہے کے لیے تھے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تھے. ہاں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الخیل معقود فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ. گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت کے دن تک خیر رکھی ہوئی ہے. یہ سمجھ لیں, دنیا ٹیکنالوجی کے کتنے ہی اونچے درجے پر پہنچ جائے, یہ جو ایٹم بم جن لوگوں کے پاس ہے, ایسے ان سے کروڑ گنا زیادہ وہ ایٹم بم بنا لیں, تب بھی
گھوڑا اللہ کی ایسی مخلوق ہے اور وہ ہتھیار ہے، جہاد کا وہ آلہ کار ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، حتیٰ کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا جو ظہور ہوگا اور اس وقت وہ دنیا میں جو فساد پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ وہ تشریف لائیں گے تو روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یعنی دنیا میں جتنا بھی کرپشن اور بھرشٹاچار جتنا بھی ہوا ہے وہ سب حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، عدل و انصاف۔ تو اس وقت جو لوگ ان کے حامی اور جو ناصر ہوں گے، ان کی جو جماعت ہوگی، ان کی جو جمعیت ہوگی، ان کا جو آلہ کار ہوں گے جہاد کرنے کے، وہ گھوڑے ہی ہوں گے، وہ فائٹر جیٹ اور یہ جیٹ اور وہ جیٹ اور فلاں فلاں، کوئی دیور جیٹ نہیں ہوں گے ان کے زمانے میں کوئی جیٹ ویٹ نہیں ہوں گے، سارے کیا ہوں گے؟ گھوڑے ہوں گے۔ اور جو ایک فطری طریقہ ہوتا ہے لڑائی کا، وہ طریقہ ان کے زمانے میں اختیار کیا جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہونے والی بات بھی ہے، لیکن ہوا یہ شام کا وقت تھا، اس وقت کی ان کی جو عبادت تھی، بعض حضرات نے کہا کہ عصر کی نماز تھی جو ان کے مذہب کے اعتبار سے، ان کے طریقے کے اعتبار سے جو فرض تھی وہ، یا اور کوئی عبادت کا معمول اس وقت جو ان کا تھا وہ چھوٹ گیا، وہ نہیں ہو پایا، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج پردوں میں چھپ گیا، یعنی سورج غروب ہو گیا۔ سورج کیا ہو گیا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر لاحق ہوئی، چنانچہ حضرت تو ٹینشن میں آ گئے، ارے یار یہ کیسے ہو گیا؟ چنانچہ کہنے لگے احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یہ کیا ہو گیا کہ میں مال کی محبت میں، یعنی گھوڑا مال ہے نا، اس کی محبت میں ایسا منہمک ہوا کہ اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا، مجھے اپنے رب کا تذکرہ کرنا، اپنے رب کی عبادت کرنا یاد نہیں رہا، یہاں تک کہ سورج کیا ہو گیا؟ چھپ گیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ردوها علیہ، دوبارہ ان گھوڑوں کو میرے پاس لے کر آؤ تو ذرا، جس کی وجہ سے میری عبادت میں یہ جو لاپرواہی ہوئی ہے اور میں ان کے چکر میں اللہ کو یاد نہیں کر پایا، ذرا ان کو واپس لے کر آؤ۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، چنانچہ ان کے پیر کاٹ دیے اور ان سب کو ذبح کر کے اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، جتنے بھی گھوڑے تھے سب کو کیا کر دیا؟ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، سب قربان کر دیا اللہ کے نام پہ۔ اب ان کے زمانے میں گھوڑا حلال بھی تھا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی گھوڑا حلال ہے۔ تو اب اس کے بعد میں دو باتیں مفسرین نے یہاں لکھی ہے، ایک تو یہ کہ بندے سے اگر کوئی غفلت ہو جائے، بندے سے اگر کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اس کی تنبیہ کے لیے، اس کی اپنے آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا عمل وہ اپنے اوپر طے کر لے جو نفس پر شاق گزرے، جس سے نفس کی کیا ہو؟ اصلاح ہو۔ مثلا گالی دے دی کسی کو آپ نے،
گالی دینا تو اچھی بات نہیں ہے نا. ارے بھائی گالی دینا کوئی اچھی بات ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں کلام کی ابتدا بھی گالی سے ہوتی ہے اور انتہا بھی گالی سے ہوتی ہے نا. اور بعض مرتبہ تو ایسے جملے ہم بول دیتے ہیں دوستوں میں، مذاق میں بات چل رہی ہے کیا، ارے تو بڑا حرامی ہے یار، کیا بولتے ہیں؟ ارے بڑا حرامی ہے تو حالانکہ مذاق میں کہہ رہا ہے، غصے میں نہیں کہہ رہا ہے، اور جس کو کہہ رہا ہے اس کو برا بھی نہیں لگ رہا. پتہ ہے حرامی کا مطلب کیا ہے؟ حرامی کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ تو ولد الزنا ہے. حرامی کا مطلب تو یہی ہوا نا. اس لیے اپنی بول چال میں احتیاط کرے. تو کوئی بھی غلطی اگر سرزد ہو جائے تو اپنے اوپر کچھ نہ کچھ ایسی چیز، بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنے اوپر طے کر رکھے تھے، اگر میں بد نگاہی کروں گا، میری نگاہ اگر غلط گئی تو 2 رکعت نفل پڑھوں گا. 2 رکعت کیا کروں گا؟ نفل پڑھوں گا. میری زبان سے اگر غلط جملہ نکل گیا تو قرآن کریم کا 1 پارہ پڑھوں گا. یعنی ان کا ایک وہ تھا اپنی اصلاح کرنے کے لیے. تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ کی یاد سے جو کام مجھے اس وقت کرنا چاہیے تھا نہیں کر پایا، ان گھوڑوں کی وجہ سے ہوا، چنانچہ ان گھوڑوں کو کیا کر دیا؟ قربان کر دیا. اللہ نے ایک جملہ کہا ان کے بارے میں، کیا کہا؟ اواب، خوب اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے. ظاہر سی بات ہے وہ کیسے متوجہ ہوئے اللہ کی طرف؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے منقول ہے کہ جب حضرت سلیمان نے اپنے گھوڑوں کو قربان کر دیا تو اس کے نتیجے میں دیکھو اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا قدردان ہے. بندے کا سب سے بڑا قدردان کون ہے؟ اللہ ہے. بندہ کوئی اچھائی کرتا ہے اللہ فوراً اس کا کیا دیتا ہے؟ بدلہ دیتا ہے. یہاں تک کہ برائی کر کے اچھائی کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ چلو برابر ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ کے یہاں کہ برابر ہو گئے. نہیں، وہ تو برابر ہوئے ہی، ساتھ میں ہماری طرف سے کچھ گفٹ بھی لے کر جاؤ. چنانچہ لکھا ہے کہ اللہ نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. کیا کر دیا؟ ہوا کو مسخر کر دیا. اور کیسا مسخر کیا؟ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اللہ اکبر. ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو ایسا مسخر کیا کہ جو ان کو اور ان کے تخت کو لے کر کے صبح کے ٹائم میں 1 ماہ کی مسافت اور شام کے وقت میں 1 ماہ کی مسافت، یعنی صبح فجر سے لے کر کے 11 ساڑھے 11 بجے تک، اپن گھڑی کے حساب سے چلتے ہیں 11 ساڑھے 11 12 بجے تک، یعنی زوال سے پہلے وہ تخت 780 یا 800 کلومیٹر کا سفر کرتا تھا. کب؟ فجر سے لے کر کے 12 بجے تک. اور شام میں زوال کے بعد میں ظہر بعد یا عصر بعد جو بھی ہوتا تھا، غروب آفتاب سے پہلے اور اتنا لمبا سفر کرتا تھا. یعنی ایک دن میں وہ 1600 تقریباً 1600 کلومیٹر کا سفر کرتا تھا. وہ تخت کتنا بڑا تھا؟ علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی حاتم کی روایت سے نقل کیا ہے کہ وہ اتنا بڑا تخت تھا کہ دنیا میں آج تک اتنا بڑا جہاز ہی نہیں بنا ہے. دنیا کا سب سے بڑا ہوائی جہاز کوئی بتا سکتا ہے بھائی کتنا سیٹر ہے؟ 875 سیٹر ہے غالباً. دنیا کا جو سب سے بڑا ہوائی جہاز ہے وہ غالباً 875 سیٹر ہے. اور اپن تھوڑا اور بڑھا لیتے ہیں 900 کر دیتے ہیں.
950 کر دیتے ہیں. کچھ کرو ممبر اور وہ جو پائلٹ وائلٹ کی ٹیم ہوتی ہے ان سب کو ملا ملو کر کے 950 تک کر دیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا جو سجایا جاتا تھا اس پر مرد بیٹھتے تھے, مومن عورتیں بیٹھتی تھیں, ان کے جنات بیٹھتے تھے, ان کے خدام بیٹھتے تھے, اور سارے فوجی اور سپاہی اور سب اس کے اوپر بیٹھتے تھے. تو مفسرین نے یہاں تک یہ نقل کیا ہے کہ اس پر سوار ہونے والوں کی تعداد 6 لاکھ تھی. اللہ اکبر, کتنے؟ 6 لاکھ. حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے. اب اتنا بڑا جہاز کوئی آج تک ہوا بھائی؟ وہ ایک آیا تھا کسی زمانے میں 1912 میں ٹائٹینک کے نام سے, ارے کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا ہے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, اور واقعتاً وہی ہوا. جیسا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو ویسا ہی ہو گیا. پہلے راؤنڈ میں ہی باہر ہو گئے. فائنل سیمی فائنل تو پہنچنا دور کی بات ہے, لیگ راؤنڈ میں باہر ہو گئے. تو پہلے سفر میں ڈوب گئے. تو اتنا بڑا تخت, اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی ٹیکنالوجی دی تھی کہ آج بھی دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی نہیں مل سکتی. آپ کو پتا ہے جب ملکہ سبا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کام کرو, اپنے خادموں کو اور جناتوں کو ایسا کام کرو کہ یہ جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ میری اتنی بڑی سلطنت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, اس کا بھی دماغ خراب ہو جانا چاہیے. اس کو بھی لگنا چاہیے کہ سلیمان کا تعلق جس طرح اللہ سے ہے, یعنی سلیمان جتنا اللہ کے سامنے رونے والا ہے, اللہ نے اس کو مال بھی اتنا دے رکھا ہے, لگنا چاہیے اس کو. چنانچہ ایک محل بنوایا, شیشے کا محل. کیا محل بنوایا؟ شیشے کا, اور پورے کانچ ہی کانچ, شروع سے لے کر آخری تک اس میں کانچ پورے محل میں. قرآن میں بھائی اس کا تذکرہ صرح ممرد من قواریر. چنانچہ قیل ادخل الصرح, اس سے کہا گیا کہ تو محل میں داخل ہو جا. اب اس محل میں کیا کر رکھا تھا معلوم؟ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3D سسٹم کر رکھا تھا. یا 3D جو آتا ہے نا, لوگ بہت ماہر سمجھتے ہیں, اور 3D والا جو سسٹم ہے تو اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3D سسٹم لگا رکھا تھا. کیسے؟ ایک لمبا چوڑا حوض بنایا, حوض, اس کے اندر پانی اور اس کے اندر مچھلیاں, اور اس کے اوپر کانچ کا فرش بچھا دیا. کائیں کا فرش بچھا دیا, اور وہ اتنا زبردست کانچ کا فرش تھا کہ کوئی آدمی دیکھنے کے بعد میں دھوکہ کھانا انسان کا لازمی بات ہے. چنانچہ اللہ نے اس کی منظر کشی کی. فلما رأتہ, جب اس عورت نے اس کو دیکھا, حسبتہ لجۃ, تو وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے. وہ کیا ہے؟ کیا سمجھی؟ ملکہ سبا وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے. وکشفت عن ساقیہا, اور اپنی پنڈلیاں کھول دی. بھائی ظاہر سی بات ہے, آدمی جب نالے میں کود رہا ہو, یا نالی ہو یا حوض ہو یا کوئی بھی ہو, یا ہماری اصطلاح میں سیدھی سادی زبان میں کوئی ڈابرا ہو, تو آدمی کیا کرے گا؟ ارے پائچے اوپر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو وہ یہ سمجھی کہ یہ حوض ہے اور پانی ہے. وکشفت عن ساقیہا, اپنی پنڈلیاں اوپر کر دی. حضرت سلیمان نے فرمایا قال انہ صرح ممرد من قواریر, گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ ایسا محل ہے جس کو جڑ دیا گیا ہے, مزین کر دیا گیا ہے, بنایا گیا ہے قواریر, کانچ سے. قواریر یا قارورتن کی جمع ہے جس کے بناتے کانچ کے ٹکڑے. تو کہیں سے بنایا گیا؟ کانچ سے اس کو بنایا گیا. وہ تو وہیں سلنڈر ہو گئی. قالت انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. کہنے لگی اپنی دھوکے میں ہے,
کیا کہنے لگی؟ فالتو کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اپن تو، اور یہ جو اپنے دماغ میں فلم چل رہی ہے کہ اپنے پاس یہ ہے وہ ہے، کچھ نہیں ہے بابا، یہ جو سلیمان کے پاس ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بہت اونچی چیز ہے۔ کہنے لگی میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں سلیمان پر واسلمت مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ ساتھ رب العالمین کو میں قبول کرتی ہوں اور اس پر اسلام لاتی ہوں، ایمان لاتی ہوں۔ بتائیے جس شخص کے پاس اتنی سلطنت ہو، اتنا پاور ہو، اتنی طاقت ہو، اگر ہمارے اس میں تھوڑا سا مال دولت کسی کے پاس مل جائے تو زمین پہ پیر نہیں ٹکتے اس کے، پھر تو فون بھی اٹھانا بند، فون بھی نہیں اٹھاتے، پھر سارے شیڈیول کے ہو جاتے ہیں۔ وہ تیرا بھائی تو 12 بجے سے پہلے سو کے نہیں اٹھتا ہے، ہاں، اور اپن تو آج کل فون بھی بہت مشکل سے اٹینڈ کرتے ہیں، اور بس اپنا تو ارے یہ چل رہا ہے اور وہ چل رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مال بھی عطا فرمایا، مال کے ساتھ ساتھ دولت بھی عطا فرمائی، حکومت بھی عطا فرمائی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ان کو یہ عطا کر کے مثال پیش کی کہ دیکھو مال کے ساتھ ساتھ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر یہ مال کتنے ہی ہو جائیں اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو، جب ان جانوروں کو قربان کر دیا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں آ کر بندہ مومن کو، انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے جو رات و دن گناہ کرتے پھرتا ہے، رات و دن مال و دولت کے حرص و ہوس میں فرائض کو چھوڑتا ہے، واجبات کو چھوڑتا ہے، زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، نگاہ کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے پاور کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے اخلاق کا غلط استعمال کرتا ہے، تو کیا وہ بندہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑا ہو گیا، ان سے بھی بڑا مالدار ہو گیا؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں اللہ کی یاد سے ہم کو غافل کیوں کرتی ہے؟ اور اگر کبھی غفلت ہو جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے جو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا انہو اواب، وہ خوب اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔ تو اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی مال و دولت کے چکر میں ہو جائے، دنیا کے چکر میں ہو جائے، عام طور پر انہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بھئی عام طور پر مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ سارے مرد کہاں ہیں؟ دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے تو مسجدیں خالی ہیں۔ تو فرمایا کہ بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر صدقات کو لازم کر لے، کہ میں اگر ایسی غلطی ہوئی تو اب اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، اتنے روپے صدقہ کروں گا، اتنی نماز پڑھوں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جب نفس پر یہ چیزیں شاپ گزرے گی تو نفس خود بخود، آدمی خود بخود کہاں آئے گا؟ مسجد کی طرف چل کر آئے گا۔ پھر مال کی محبت بھی ختم ہوگی، اللہ کی یاد سے غفلت بھی ختم ہوگی، اور پھر بندے مومن کا دل صاف و شفاف ہوگا۔ وہی چیز جس کو قرآن نے یا ایتھا النفس المطمئنہ کہا، اے نفس مطمئنہ، یعنی اے وہ نفس جس نے گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی یاد میں مشغول ہو گیا، اب تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف تو لوٹے گا کس حال میں؟ راضیتاً مرضیتاً، اس حال میں کہ تو اللہ سے خوش ہے، اللہ تجھ سے خوش ہے، بس اب تو نیک بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں شامل ہو جا۔ یہ آخری نتیجہ ہے، یہ آخری ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو عاجزی انکساری نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ آپ لوگ بہت باتیں کرتے ہوں یار، اور یہاں اس سے آگے کوئی نہیں بیٹھے گا کل سے، پجاؤں گا بیٹا اب میں، ہاں میری مار نہیں دیکھی تم نے، اب پجاؤں گا، تم کل سے لکڑی لے کے آؤں گا، وہ لکڑی ہے نا کہاں ہے؟ یہ نکال دینا، یہ پائپ خالی کر دینا تو کل سے
کل سے پائپ لے کے آتا ہوں بیٹا لوگوں، تم نے بھی دیکھا نہیں میرا پائپ.